ایک تحریک یہ چل گئی اکھنڈ بھارت، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ایک نظریہ آیا حسین احمد ٹانڈوی کا کہ قوم ملت جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی۔ علماء دیوبند اس کے قائل ہوئے اور یہ تحریک ہندوؤں میں چلی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اکھنڈ بھارت کا ایسا نعرہ لگایا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور یہاں تک ہوا عزیزان محترم کہ آپس میں شادی بیاہ ہونے لگ گئے ہندو اور مسلمانوں، اور اتنی مروت انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کی اس کو راضی کرنے کہ گاندھی کو پکڑ کر منبر رسول پر لا کر بٹھایا۔ یہ سارے کام لوگوں نے کیے۔ اس گاندھی کے آندھی میں بڑے بڑے لوگ بہہ گئے، علامہ عبد الماجد بدایونی وہ تک بہہ گئے، علامہ عبد الباری فرنگی محلی بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود اپنے قلم سے ان کی تعریف لکھی کہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جب یہ بھی بہہ گئے، اعلیٰ انہیں خط لکھا، پے در پہ انہیں خط لکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کشادہ کیا، جو دعوت اعلیٰ حضرت دی وہ انہوں نے قبول فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام امور سے جو کانگریس کے ساتھ تھے ان سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ان کے رجوع پر ایک پورا رسالہ بھی لکھا، جو دونوں میں خط و کتابت ہوئی، اعلیٰ حضرت اور علامہ عبد الباری فرنگی محلی میں جو خط و کتابت ہوئی اس کو بھی چھاپا انہوں نے۔ وہ کتاب میرے پاس موجود تو نہیں ہے لیکن وہ چھپی کتاب۔ تو ایسے لوگوں نے پھر رجوع کر لیا اپنے معاملات سے۔ فتاوی رضویہ کی قدیم جلد جو ہے چھٹی جلد، تو چھٹی جلد میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا، ایک دفعہ دیکھ رہا تھا میں تو نظر آیا مجھے، ابوالکلام آزاد جو پکے کانگریسی تھے اور گاندھی کی آندھی میں وہ بھی بہ گئے، تو کیا کیا کہ وہ مضافات بریلی شریف میں جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جمعے کے خطبے میں جہاں خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں حسنین کریمین، وہاں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا نام گاندھی کا لیا۔ جمعے کے خطبے میں گاندھی کا نام لکھا گیا، خلفائے راشدین کی جگہ اس کا نام لیا گیا۔ اب اس سے انداز لگائی کہ مسلمانوں کے پاس اب تباہ ہونے کے لیے کیا رہ گیا، یعنی دو نظریہ جو تھا ہندو مسلم الگ الگ قوم ہیں، اس نظریے کا مل یا میٹ ہو گیا۔ اور یہاں کوئی صاحب اگر بیٹھے مجددی تو مجھے اس کا اعتراف ہے کہ سب سے پہلے یہ کام حضرت مجدد الفسانی نے کیا تھا اکبر کے زمانے میں، جب ہندو مسلم بھائی بھائی ہو گئے، اس لیے کہ اس نے ہر مذہب میں ایک نکاح کر لیا تھا، اور اس طریقے سے بد مذہبوں نے اپنی لڑکیاں خوبصورت جو تھیں وہ شاہی دربار میں پیش کر دی تاکہ وہاں سازش ہوتی رہے اور کسی طریقے سے ان سے نبرد آزما ہو، اور کیا ہو رہا ہے دربار میں یہ باہر پتہ لگ جائے۔ یہ کام سب سے پہلے مجدد صاحب نے کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ پھر دھندلا گیا نظریہ، یہاں تک کہ شادیاں ہونے لگی آپس میں، اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر پھر اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ پٹنہ میں ایک سنی کانفرنس 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس کر کے اعلیٰ حضرت یہ نعرہ لگایا اور یہ نظریہ دیا لوگوں کو، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم۔ ہندوؤں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں نہ لایا جائے، نہ اپنی لڑکیوں کو ہندوؤں کو دیا جائے۔ ایک جماعت تھی آرہت کے ماننے والوں کی، تو ہندوستان میں اس کا اتنا شہرہ ہوا، تب مسلمان اپنے مرکز پر واپس آئے، ورنہ مسلمان تو گمراہ ہو چکے تھے۔ آدھے ہندو بن گئے، چوٹی رکھنے لگ گئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ گئے تھے، سارے جو ہندوؤں کے فیشن وہ سب اپنا لیے گئے تھے، یہاں تک کہ قشقہ تک لگانے لگ گئے تھے لوگ۔